السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب ہم مرنے والے نہیں، اور اب جو پہلی بار مرنا تھا جو مر چکے، اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، اور ہم کو موت بھی نہیں آئے گی۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی نعمت کے لیے عمل کرنے والے کو عمل کرنا چاہیے۔ سورہ الصفات آیت نمبر 58، 59، 60، 61، 58، 59، 60، 61، 4 آیتیں۔ کیا فرما رہے جنتی لوگ کہ اب ہم وہاں اب مرنے والے نہیں، جو پہلی بار مر چکے بس ختم، اب نہیں مریں گے، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف پنشمنٹ بھی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی ہی نعمت کے لیے عمل کرنے والے کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ سوچیے کہ وہاں موت نہیں ہے جنت میں، اور نہ جہنم میں موت ہے۔ وہاں جب ایک بار آنکھ کھل جائے گی حشر کے میدان میں، جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھیں گے قبروں سے، سمجھے آپ؟ پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، سزا اور جزا، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، وہاں موت نہیں، ہمیشہ کی زندگی۔ جنتیوں کے لیے ہے عیش و آرام، خوشی، اور جہنم کے لیے ہمیشہ جلنا، وہاں موت نہیں، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ، جہنمی موت کو پکاریں گے اللہ موت دے دے، اللہ بول رہے ہیں یہاں ایک موت کو نہیں، کئی موت کو پکارو، یہاں موت نہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 13، 14، سمجھے آپ؟ جہنمی ہمیشہ جلے گا، موت کو پکارے گا، لیکن وہاں موت نہیں، ہمیشہ جلنا۔ اگر کھال جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ بول رہے پھر اس کو ہم نکال کے زنجیر سے فرشتے نکالیں گے، پھر نئی دوسری کھال چڑھا کے پھر ڈال دیں گے۔ سورہ نساء 56، 56، سمجھے؟ دوسری کھال چمڑی چڑھا کے واپس ڈال دیں گے ہمیشہ۔ سوچیے آپ، دنیا میں سب اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے کہ بس میری باتوں پہ چلو، میرے حکم پہ چلو، قرآن پہ چلو، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن، آرڈر، کمانڈمنٹس، رولس اینڈ ریگولیشن، کیا کرنا کیا نہیں کرنا سب بتا دیا، اس پہ چلو، قرآن پہ چلنے کا حکم ہے، اللہ کی باتوں پہ چلنے کا حکم ہے، قرآن اللہ کی باتیں ہیں، سمجھے آپ؟ دنیا میں آدمی کیا چاہتا ہے؟ یہاں دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ موت نہیں آئے، ہے نا؟ دنیا میں چاہتا ہے کہ موت نہیں آئے، تو یہاں موت آئے گی، دوسری دنیا میں اللہ پھر وہاں زندہ کرے گا، وہاں موت نہیں۔ وہی چیز جو تم یہاں چاہ رہے ہو، اللہ بول رہے وہ وہاں پہ ہے، مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو وہاں موت نہیں، تو یہاں موت ہے، تو یہاں ایگزامینیشن ہال ہے دنیا، کہ تم کو اللہ تعالیٰ بول رہے امتحان ہے، دنیا میں تمہارے ٹرائل ہوگا، ٹیسٹ۔ اگر اللہ کے حکم پہ چلے تو پاس ہو جائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایک بھی نافرمانی نہیں، ٹوٹل اوبیڈینس، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہیں۔ اللہ کی باتوں پہ چلو گے تو اللہ انعام دے گا، بہت بڑا انعام، موت نہیں، سب سے بڑا انعام۔ جنت میں موت نہیں، تو آپ یہاں چاہ رہے ہو نا، تو وہاں پہ موت نہیں، تو یہاں پہ عمل کرو، وہاں وہ چیز حاصل نہیں۔ آپ یہاں دنیا میں چاہے لاکھوں کروڑوں، 1000 کروڑ، 500 کروڑ، 5000 کروڑ خرچ کر ڈالو کہ یہاں موت نہیں آئے، تو یہاں آئے گی موت، سمجھے آپ؟ تو آپ کو وہاں نہیں آئے گی، بات ایک ہی نہیں، یہاں چند دن رہنا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیشہ جہاں پہ آپ کو رہنا تو اس کے لیے پھر تیاری کرو، اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، تو وہاں آپ کو ملے گی وہ چیز جو آپ چاہ رہے ہو۔ موت نہیں آئے چاہ رہے ہو نا، موت نہیں آئے، وہاں موت نہیں آئے گی، یہاں چاہ رہے، یہاں تو ہر کسی کو موت آئے گی، کیونکہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن، امتحان گاہ کے بعد میں تم عیش و آرام کرو گے نا، یہاں تھوڑی۔ ایگزام میں تو آدمی بزی رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، امتحان دینا ہے، صحیح دینا ہے، غلط پیپر دینا ہے، صحیح پیپر دینا ہے نا، غلط نہیں دینا ہے، سب سوچتا ہے نا اپنی امتحان کے لیے۔ تو اسی دنیا میں عمل کرنا ہے، نیک عمل، نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، تو موت نہیں آئے وہ فارمولا، وہ چیز ملے گی تمہیں کہ موت نہیں آئے، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ عیش و آرام، عشرت، ہمیشہ وہاں۔ اس کے لیے آپ کو ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی، ہر چیز کی قربانی، غلط کام کی قربانی، عیش و آرام کی قربانی، سود بیاج سے پیسہ نہیں لے کے تکلیف بھلے سے گزر جائے،
ऐश و आराम के लिए सूद ब्याज इंटरेस्ट से लोन लेते हैं ना, ऐश و आराम लग्जरी लाइफ के लिए, वो सब आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ मिलेगी। नहीं तो यहाँ आप सोच रहे हो तो फिर अल्लाह छोड़ दिया, जाओ मजे कर लो, लो जो मेरे हुक्म के खिलाफ करना करो, लो लोन खूब धड़ल्ले से, खूब फ्यूचर बना अपना बच्चे का लोन ले लेके, समझे आप। क्या कर लो ऐश अल्लाह के खिलाफ, कितने दिन कर पाओगे अल्लाह बोला, 70-80 साल 90-100 साल, बस फिर वहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अल्लाह की नाफरमानियाँ करे तो वो हमेशा आग में जलना, हमेशा हमेशा। सोचिए आप, तो हाँ अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बातों पे दुनिया में चलो, तो फिर वहाँ जन्नत मिलेगी, वहाँ मौत मिलेगी, हमेशा आराम, जो चीज़ मांगो वहाँ हाजिर की जाएगी, वहाँ ऐसा मामला है। जो चीज़ का हुक्म करोगे, जो चीज़ चाहोगे, जिस चीज़ का जी चाहेगा वो तुम्हें हाजिर की जाएगी। आप तो बहुत बड़ी नेमत है, वहाँ मौत नहीं, वहाँ हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, न बीमार न कोई बीमारी, समझा। बादशाह की जिंदगी वहाँ, यार यहाँ सिर्फ चंद दिन चंद साल तुमको नेक अमल करना पड़ेगा, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ सोच रहे कि खूब ऐश कर लो, खूब बंगला गाड़ी, पिकनिक, घूमना फिरना, समझा, ऐश व आराम, चकाचौंध, पहनना खाना पीना, ये सब यहाँ कर लेंगे, फिर आखिरत आपकी गई। क्योंकि आखिरत में मुत्तकी लोग के लिए जन्नत, जन्नत किसके लिए तैयार रखी गई, जो लोग नेक परहेजगार होते, दुनिया में नेक अमल करे, कोई गलत काम नहीं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं, नेक अमल करे, उन्हीं के लिए जन्नत है। सोचिए आप, तो मौत नहीं आए हर कोई चाहता है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग मर जाते, बड़े बड़े बादशाह, इंदिरा गांधी मर गई है ना, सोचो आप, बड़े बड़े 1000 करोड़, नेहरू मर गया, राजीव गांधी मर गया, समझे आप, सब बड़े बड़े करोड़पति लोग मर जाते हैं, हजारों करोड़ के मालिक खा नहीं पाते, खाली बस जमा करे छोड़ के चले, और वहाँ हमेशा खुलेगी, क्या होगा आप सोचिए। तो आप लोग का अल्लाह बात ऐसी बेहतरीन बता रहा, कीमती चीज, प्रेशस, मौत नहीं हुआ, हमेशा की जिंदगी। तो यहाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको, अल्लाह के ऑर्डर के मुताबिक अमल करना पड़ेगा, जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह के मुताबिक, हराम तरीके से पैसा नहीं कमाना, नाजायज तौर पे किसी का हाथ नहीं मारना, समझा, एकदम परहेजगारी से। और खास करके सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है सूद ब्याज इंटरेस्ट, बैंक का लोन, ये सबसे बड़ी बीमारी है इंसानों की। माल की मोहब्बत की वजह से दाल रोटी चटनी सादगी जिंदगी गुजारना पसंद नहीं है, समझे आप। नबी साहबी के नक्शे कदम के मुताबिक चलना गवारा नहीं, खाली बस हम रसूल को मानते हैं और खाली आयत पढ़ते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत 21। नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, अल्लाह बोल रहा है, तो खाली तुम रटते हो, नमूना एग्जाम्पल नबी को कहाँ बना रहे, समझे आप। लग्जरी लाइफ जी रहे नबी, लग्जरी लाइफ जीने के लिए सूद ब्याज से पैसा लेते थे, कारोबार करते थे, गाड़ी बंगला खरीदते थे, ऐश करते थे। तो आप सबसे बड़ी बीमारी, समझे आप, सबसे बड़ा गुनाह भी कुरान में दिया है। सूद लेन देन, अगर सूद से मामला खत्म नहीं किए तो जंग का ऐलान। सूद से लेन देन कर रहे हो, जो कारोबार, गाड़ी बंगला, बिजनेस, एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए लोन, सब अल्लाह का हुक्म तोड़ के दुनिया की जिंदगी ने इनको धोखे में डाल रखा है, चंद रोजा जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा है। सूर्य हदीद में बोला ना, अल्लाह ही दुनिया बना, तुमको भेजा यहाँ, अलर्ट रहो, दुनिया धोखा है, खेल तमाशा लहू लय, दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा है, समझे आपको। यही सब दुनिया के चक्कर में, दुनिया बनाने के चक्कर में, माल की मोहब्बत में सारे गलत काम कर, समझा। ये आजमाइश हो रही है ना, ट्रायल हो रहा तुम्हारा, टेस्ट, कि मेरी बात पे चलता है कि नहीं चलता बंदा, मेरा हुक्म मानता कि नहीं मानता है। अल्लाह का हुक्म तोड़ के ऐशो आराम लाइफ, एकदम लग्जरी है, खुशहाल लाइफ बनानी। तकलीफ के बाद राहत है ना, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, तकलीफ के बाद राहत है ना। तो तकलीफ यहाँ उठाओ तो वहाँ राहत, यहाँ बोले तकलीफ कौन उठाता, सब हक मार के सूद ब्याज से कारोबार करके, पैसा लोन लेके, जेवर गिरवी रख के, समझा, घर का पेपर गिरवी रख के लोन लेते हैं, उसी से जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के खिलाफ काम करते हैं। सोचिए आप, तो जन्नत
ایسی مل جائے گی. اتنی قیمتی چیز ہے وہاں, موت نہیں, ویسے ہی مل جائے گی بنا کچھ کیے. سمجھا. سوچیے آپ, بہت اہم باتیں ہیں, بہت بڑی نعمت ہے نا موت میں آئے. سمجھے آپ. یہاں جب روح قبض ہوئے گی مریں گے, پھر آنکھ کھلے گی تو حشر کا میدان. 1000 برس پڑے رہیں گے مردہ, 500 برس, 1000 برس, 50,000 برس بھی اگر قبر میں دفن ہے تو آنکھ کھلے گی حشر کے دن. یا آپ سور پھکا جائے گا تو آنکھ کھلے گی تو وہاں حق بکا جائیں گے. پھر وہاں حساب کتاب ہوگا, سزا اور جزا, نام اعمال کھلے جائیں گے حشر کے میدان میں, جیسی کرنی ویسی کرنی. سمجھے آپ. سوچیے آپ, جیسا کام کیے ہو, جیسا آپ کے فرشتے جو دونوں لکھ رہے نام اعمال, وہی نام اعمال پڑھ لو. اپنا نام اعمال آج خود ہی پڑھ لو. سورہ بنی اسرائیل آیت 14. آج حساب لینے کے لیے تو ہی کافی, اپنا حساب خود کا حساب لینے کے لیے حشر کے دن انسان خود کافی. پڑھے گا ڈر جائے گا, بولے ایک ایسی کتاب ہے جس میں چھوٹی سی چھوٹی بات لکھی ہے. سمجھے آپ. سورہ کہف آیت نمبر 49. ڈر رہے ہوں گے اپنی نام اعمال کتاب. اس میں کیسی کیسی وہ جو میں کیا کوئی نہیں دیکھ رہا, میں سوچ رہا تھا کوئی نہیں سن رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ بات بھی لکھی ہے یا تو. سوچو آپ, اپنے نام اعمال سے انسان ڈرے گا اس دن. انسان خود کافی اپنا حساب لے لے گا کہ میں نے یہ کام کیا, جرم کیا, پھنس جائیں گے بہت بری طریقے سے. تو اللہ یہاں الرٹ کیا, ہر چیز سے, ہر بات سے آگاہ کیا ہے, ہوشیار کیا ہے کہ بھائی الرٹ رہو, دنیا میں ایسے مت زندگی گزارو جانوروں کی طریقے سے, ایک دم ہوشیار رہو, الرٹ رہو. دنیا دھوکے کا سامان ہے. اللہ بولے نا دنیا کی زندگی دھوکا ہے. اللہ ہی بتا رہا ہے, سب الرٹ کر رہا ہے, لیکن الرٹ نہیں ہو رہا ہے, اسی میں مگن ہے. ایسے ہی مال مال کرتے کرتے, پراپرٹی بناتے بناتے سیدھا موت قریب. سوچو آپ, مال 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 کرتے کرتے سیدھا مر جاتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی محبت, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی محبت نے تمہیں غافل کر دیا ہے, یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے مال مال کرتے کرتے. سمجھے آپ. پراپرٹی بناتے, جائیداد بناتے ہوئے مال اوپر بڑھتے جا رہا ہے, اور آپ دن پہ دن نیچے چلے جائیں گے قبر میں. مال اوپر اور آپ نیچے قبر میں, پوری محنت ضائع. سمجھے آپ. اللہ بول رہا ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرو تو جنت میں تم کو وہاں عیش و آرام اور لگژری لائف وہاں ہے, آرام وہاں ہے, ہر چیز ہر خواہش کے مطابق ہوا. یہاں تھوڑی. یہاں تو آپ کتنا بھی بنائیں گے پھر مرنے کی تک پہنچ جائیں گے, مال بناتے بناتے. فائدہ کیا, کھا بھی نہیں پائے نہ پہن پائے, تھوڑے دن کی زندگی. اسی کو اللہ ہوشیار الرٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ آؤ, وہاں پہ انعامات, ہر چیز جو چیز مانگو گے وہاں ملے گا. سمجھا آپ. بہت نہیں. تو یہاں کیا ہے, اللہ کے حکم پہ چلنا ہے, حلال رزق کمانا ہے, نماز روزہ کرنا ہے, برائی سے بچنا ہے, غلط کام سے بچنا ہے, مدد کرنا ہے غریبوں کی, یتیم مسکین کی, خیرات زکوٰۃ نکالنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. سمجھا آپ. نیک عمل کرنا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, قرآن کی طرف خود بھی عمل کرنا ہے, لوگوں کو بھی پہنچانا ہے. سمجھا. یہ سب اللہ کے حکم ہے. نافرمانی سے بچنا, شراب, جوا, خواہشات سے بچنا. سمجھا. سود, بیاج, انٹرسٹ, لون سے بچنا, نہیں لینا, یہ سب سے بچنا ہے نا. کیونکہ آپ غلط عقیدے سے بچنا, جو قرآن کے خلاف ہے, سب گڑی ہوئی جھوٹی اللہ کی بات کو رد کر رہے, سب مان رہے, الٹ پلٹ باتیں, جادو ہوتا, نظر لگتی, جن پکڑتا, سب جھوٹی باتیں. آیت پڑھ کے دم کر رہے, آیت پڑھ کے پھونک رہے, باندھ رہے تعویذ, سب گمراہی, شرک اور گناہ کے کام. سب سے بچنا. اللہ کی باتوں پہ چلیں گے تو, قرآن پہ چلیں گے, قرآن کی بات پڑھیں گے تو جانکاری ہوگی نا. یہ سب کام منع ہے. اللہ کی بات کو رد کریں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اللہ کی بات رد کریں گے نا, اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے, اس کو رد کریں گے تو سیدھا جہنم میں. سوچو آپ, اس سے بچنا, یہ تو اہم بات ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سورہ بقرہ آیت 39, 39 نمبر کے. جو لوگ ہماری بات کا انکار کرتے ہیں, قرآن کی بات کا, اللہ کی بات کا ہے قرآن میں, قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں. سمجھا آپ. یہی لوگ جہنم میں جانے والے, جو ہمیشہ اس میں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لکھا ہے, نکلنے کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے. سب جھوٹی ہے. آپ کو حدیث کے نکال لیں گے, بخشوا لیں گے, سفارش, سب جھوٹی بات. قرآن کھول کے دیکھ لو آپ, سب بتا دیا. پچھلے بیان میں ساری بتا دیا, سفارش, وسیلہ, سب بتا دیا. جہنم میں سے نہیں نکال پائیں گے نبی, سب جھوٹ بات ہے. قرآن بول رہا ہے نہیں نکال پائیں گے. تو آپ لوگ کی سب جھوٹ بات,
جھوٹی حدیث کو مان کے اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، جھوٹی حدیث مان کے، بخاری کی جھوٹی حدیث مان کے اللہ کی بات، قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ سوچو آپ نماز روزہ حج کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، سیدھا جہنم ہمیشہ رہیں گے، سارے عمل ضائع۔ ان کو تو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ نماز روزہ حج سارے نیک عمل ضائع، یہ خبر یہ بیان بھی نہیں کرتے، کہیں بیان کرو نا، نماز روزہ حج سارے نیک عمل برباد، شرک کیا، کفر کیا تو۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں ہے نا، اے نبی ہم آپ کو بھی بول رہے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر کو بھی بولے کہ جو شرک کرے گا تو اس کا سارا نیک عمل ضائع ہو جائے گا، حقارت ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نماز روزہ سب کرتے تھے نا، تو بول رہے اگر شرک کیے تو سارا نیک عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو پیغمبر کو بول رہے ہیں نماز روزہ سب کر رہے، پیغمبر ہے وہ، تو آپ اور ہم کدھر ہے؟ نماز روزہ حج کرتے رہو، عمرہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، شرک کیے سارے عمل ضائع، کفر کیے سارے عمل ضائع، کفر کیے سارے عمل ضائع۔ دیکھ لو آپ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 میں کہ جو لوگ ہماری باتوں کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال، نیک اعمال کی مثال جیسے راکھ کا ڈھیر، راکھ ایشز، راکھ کا ڈھیر، ایک آندھی آئی اور راکھ کو اڑا لے گئی، اسی طریقے سے ان کے جو لوگ عمل نیک کرتے تھے ان کے اعمال اسی طریقے سے ضائع ہو جائیں گے، جو کچھ جو کرتے تھے ان کو ویسا ہی بدلا ملے گا، سارے نیک عمل ضائع۔ اللہ کی بات کا انکار کیا تو نیک عمل جمع ہو گیا، نماز روزہ حج سب جمع ہے، اڑ گیا راکھ کی طریقے سے، اللہ اڑا دیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت 18 کھول کے دیکھ لو، اور سورہ اعراف میں بھی بول دیا اللہ کی آیت کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار۔ آیت میں کیا ہے؟ اللہ کی باتیں رہتے ہیں، ورس میں کیا رہتا ہے؟ سینٹنس، اللہ کی باتیں رہتی ہیں۔ کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 147 147 کھول کے دیکھ لو آپ، خوش فہمی میں مت رہو، نماز روزہ حج عمرہ کر رہے، ملے گا تب ملے گا جب اللہ کی سب باتوں پہ عمل ہوگا اور اللہ کی کوئی بات کا انکار نہیں کرو گے تو ملے گا، سمجھا؟ نماز روزہ حج سارے فرقے تو کر رہے، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، نماز روزہ حج عمرہ سارے فرقے کر رہے، آپ ہی سوچے سب تو جہنم میں جانے والے ہیں نا، نبی تو بولے میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 فرقے ہوئیں گے سب جہنم میں، 72 فرقے جہنم میں سوائے ایک کے، ایک گروہ، ایک جماعت جو نبی کے نقش قدم پہ چلے گی وہی جنت میں جائے گی۔ نبی اپنے امتیوں کو بول رہے جہنم میں جائیں گے، آپ لوگ سوچ رہے نبی بخشوائیں گے امتیوں کو ہی جہنم میں جائیں گے بول رہے نبی۔ سوچو آپ، قرآن کے مطابق اللہ کی ایک بات بھی انکار نہیں کرنا، دوسرے تو چھوڑو آپ، عمل تو میں نے عمل سے انکار کرے تو گئے، دوسرے تو ایک بار بولے اور پھر توبہ کرے معاف ہے، لیکن عمل کر رہے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں عمل، سیدھا سارے نیک عمل ضائع، سمجھے آپ؟ سوچیے آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلیے، جنت میں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ عیش و آرام، سمجھا؟ قرآن پڑھیے، جانکاری ہوگی کیا صحیح کیا غلط، کیا عمل کرنا کیا نہیں کرنا، کون سے کام گناہ کے بچنا، کیا شرک، کیا کفر، کیا اللہ کے خلاف۔ جھوٹی جھوٹی حدیثوں کو مان کے آپ ایمان کو خراب کر دے رہے، کیسے پتہ چلے گا جھوٹی ہے کہ صحیح ہے؟ جب تک کہ قرآن کا علم نہیں ہوئے گا، سمجھا؟ قرآن کی جانکاری مکمل لیجیے، اپنی زبان میں ترجمے سے پڑھیے تاکہ جانکاری ملے، جو بھی زبان آتی ہے وہ اپنی زبان میں قرآن لائیے، معنی سے مختلف قرآن کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر، حدیث، شان نزول ملا کے مت پڑھیے، تینوں میں ملاوٹ ہے، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی، شان نزول میں بھی ملاوٹ ہے، سمجھا؟ صرف عربی کا ٹرانسلیشن پڑھیے، جانکاری لیجیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا صحیح کیا غلط۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔